اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ قاف، 7ویں منزل یعنی قرآن کی آخری منزل، اور اس کی پہلی سورت مبارکہ سورۃ قاف، اور سورۃ قاف کا آخری رکوع نمبر 3 اور اس کی آخری 2 آیات مبارکہ سورت کی آیت نمبر 44 اور 45 تلاوت کی گئی ہیں. کل کے سبق میں گزرا ہے کہ حشر کے میدان کا منظر، تو آج کی بھی تلاوت کردہ آیت نمبر 44 میں اسی کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 45 اللہ نے اپنا علم اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کا مقصد اور پھر قرآن نصیحت اور ڈرنے والوں کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تشقق الارض عنہم سراعا، فرمایا اس دن لوگ ہماری طرف پلٹیں گے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، گزشتہ آیت میں گزرا ہے کہ یوم تشقق الارض، جس دن زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قبریں پھٹ جائیں گی، اور فرمایا کہ عنہم سراعا، اور اس سے مردے زندہ ہو کر فرمایا دوڑ لگا دیں گے. تو بتاؤ قبریں پھٹ گئی ہیں، زمین پھٹ گئی ہے، تو پھر تو یہ جس دن پھٹے گا اس دن مردے کیا ہوں گے؟ بولو، زندہ ہوں گے. اور وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا. یہ کس بات کا ہمارا جواب چل رہا ہے؟ جو کہتے ہیں قیامت کب آ رہی ہے، کب آنی ہے؟ تو بھئی اس وقت آنی ہے جب میرے رب نے چاہا. وہ کسی کا پابند نہیں، ہم سب اس کے پابند ہیں. اس کے کیا بولو بھائی، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے. تو فرمایا زمین قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا اور زمین پھٹے گی، اور عنہم سراعا، مردے اس سے نکل کر زندہ ہو جائیں گے اور دوڑنا کیا کر دیں گے؟ شروع کر دیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا کہ ان سب کو جمع کرنا ہم پر بہت آسان ہے. اس پر اللہ کی ذات. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، یعنی اوپر سے مٹی ہٹے گی. اور فرمایا سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا. اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے میرے لیے لباس لایا جائے گا، انا اول، سب سے پہلے لباس حضور فرماتے مجھے اسی موقع پہ پہنایا جائے گا. 2 روایات آتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ دماغ میں اس وقت بالکل خلل نہیں آئے گا جب آپ کو پوری بات ذہن میں ہوگی. پوری نہیں ہوگی تو پھر سوچیں گے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کہاں پہنایا جائے گا؟ اب آپ لوگوں میں کیا کہوں، قبر سے نکلتے ہی پہنایا جائے گا. قبر سے نکلتے ہی، اس سے پتہ چلا آپ کو شوق کوئی نہیں، ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں. تو ثواب کے لیے تو بیٹھنے سے مل ہی جاتا ہے، لیکن علم نہیں ملتا. علم ثواب کے لیے نہیں ملتا، علم تو محنت سے ملتا ہے. سارے بول تو کس سے ملتا ہے؟ ثواب تو اگر ہو تو کوئی جوتیوں میں بیٹھا اس کو بھی مل جائے گا، آواز پہنچ رہی ہے، ثواب آ رہا ہے، لیکن علم نہیں آئے گا. علم توجہ سے آئے گا، طلب سے آئے گا. کس سے آئے گا؟ بولو بھائی، طلب سے. تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا قبر سے اٹھتے ہی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس ہوگا،
کب پہنایا تھا؟ اٹھتے ہی۔ لیکن جب سب جمع ہو جائیں گے اب ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ تعارض کا مطلب تقابل۔ اب جو آدمی یوں بات نہیں سمجھا پاتے، اب وہ کہتے ہیں ایک روایت میں آتا حضور کو پہنایا جائے گا، ایک میں آتا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، تو اب کون سی بات ٹھیک ہے؟ تو اب بتاؤ، جنہوں نے نہ مسئلہ سمجھایا نہ سمجھا، اب وہ ادھر کیا کریں گے؟ مکھیاں ماریں گے۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا قبر سے اٹھتے ہوئے۔ اب سب سے پہلے یہ ہو گیا۔ اب جب سب جمع ہو جائیں گے تو حضور کے بدن پر تو لباس پہلے سے موجود ہے۔ کون سا ہے؟ ہاں، جب قبر میں تشریف لے گئے ہیں تو یاد رکھنا اس مگر لباس بھی کفن کے ساتھ گئے۔ کس کے ساتھ گئے ہیں بولو؟ ہاں، کفن کے ساتھ گئے۔ لیکن اب لباس پہنایا جائے گا، اور حضرت ابراہیم کو کہاں پہنایا جائے گا؟ سب سے پہلے جب سب جمع ہو جائیں گے۔ نہیں، اب جب سب جمع ہو جائیں گے تو اب کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سب جمع ہو رہیں گے حشر کے میدان میں، برہنہ ہوں گے۔ سب کیا ہوں گے؟ ہاں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور کیا لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ فرمایا عائشہ کیسی بات کر رہی ہو، وہ ایسی حالت ہوگی کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی، خبر ہی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے یوں سمجھو کہ جب انسان جو ہے نا پریشان حال ہو تو لاکھوں میں بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یعنی پریشانی وہ ہو نا جو کہتے ہیں دل و دماغ کو وہ لے بیٹھی ہے، تو آپ جانتے ہیں سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہوتا ہے۔ یہاں تو چلو پھر بھی کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، وہاں کوئی نہیں لگائے گا۔ اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کوئی کسی کی خبر نہیں لے گا۔ جننے والی ماں وہ بھول جائے گی، وہ باپ جو آج کہتا بھائی اولاد کی خاطر کیا کروں، ہے جی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اسے وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہو۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس دن تو نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ آج پتنی کیا بنے گا؟ وہ تو انبیاء کی ذات جن سے کوئی ایک دو ایسے خطا ہوئی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام وہ شجر ممنوع والا سوچ رہے ہوں گے، جی ہاں، نوح علیہ السلام وہ بیٹے کے بارے میں جو دعا والا تھا وہ سوچ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے، سوائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یا امت ہے میری، جس کا کیا بنے گا۔ تو بہرحال یا ربی امتی، اے رب میری امت، جملہ یہ ہے یا ربی امتی، یا امتی نہیں، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، یعنی آج میری امت کا کیا بنے گا۔ لیکن ماں نہیں کہے گی میری اولاد، باپ نہیں کہے گا میری اولاد، پیر نہیں کہے گا میرے مرید، امام نہیں کہے گا میرے مقتدی، ہر کوئی کہے گا میرا کیا بنے گا۔ لیکن صرف ایک ہستی ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جملہ بولنا کیا کریں گے؟ عرض کر رہے ہوں گے، کیا عرض کر رہے ہوں گے یا ربی امتی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک حشر علینا یسیر، یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے۔ پھر وہ پیچھے گزرا تھا کہ لوگ کیونکہ تان و تشنیع کرتے تھے، فرمایا تم صبر بھی کرو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ تو آج فرمایا نحن اعلم بما یقولون، کہ ہم جانتے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کسی کی شکایت لگانے کی اللہ کو ضرورت، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہم جانتے ہیں، اور وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، آپ کے ان پر کوئی زور نہیں، زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت فرمایا ہمارے ہاتھ میں، ہم طلب کرنے والوں کو دیتے ہیں، بے طلبوں کو نہیں دیتے۔ دل کو ہم جانتے ہیں کس میں طلب ہے اور کس میں طلب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر، نصیحت کرنا، بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں۔ کوئی مانے یا قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ یہ آدمی کیوں مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہوا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، نبیوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچا دیا تھا؟ ہاں جی، اس طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، پوچھا جاتا آپ نے اس کو پیغام دے دیا؟ جی دے دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب نہیں آیا اس سے پوچھا جاتا ہے، اور پہلا سوال یہی ہوتا ہے پیغام پہنچا ہے؟ وہ کہتا جی پہنچا ہے۔ اب ہوتا ہے اس کو وہ فارغ پہنچانے والا، اس سے پوچھا تھا تو کیوں نہیں آیا بھائی؟ پہلا سوال ہوتا ہے نا، تیرے پاس پیغام پہنچا ہے، تجھے فون کیا ہے؟ وہ کہتا گیا ہے۔ اب فون کرنے والا پیغام پہنچانے والا کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا۔ اب اس سے سوال نہیں ہے وہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ اس کو لانے کا حکم نہیں تھا۔ تو نبیوں کو امتوں کا ایمان لانے کا حکم نہیں ہے کہ امت ایمان لائے، نبیوں کو حکم ہے ایمان کی دعوت پہنچائے، جیسے دائی کا کام بھی یہی ہے۔ اور پھر فرمایا من یخاف وعید، نصیحت وہی قبول کرے گا جو ہماری وعید سے ڈرے گا۔ تو بھائی ساری بات ہے، جو رب سے ڈرے گا وہی نماز پڑھے گا، اور جو نہیں ڈرتا وہ پڑھتا، بولو بھائی وہ تو نہیں پڑھتا۔ گناہ سے وہی بچے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، کہ بھائی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، دنیا میں بھی پکڑے گا آخرت میں بھی پکڑے گا، اور اگر دنیا میں اس نے ڈھیل دے دی آخرت میں تو پکی پکڑو۔ اور جو نہیں ڈرے گا وہ پھر آپ جانتے ہیں معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور سارے انسانوں کو اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ کہتے جو ڈر گیا دنیا میں مر گیا، لیکن اللہ سے جو ڈر گیا وہ تر گیا۔ جملہ یوں ہے، جو مخلوق سے ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا بولو مر گیا۔ دیکھو نہیں، جن سے ڈر گیا وہ سمجھو بیچارہ مر گیا، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن رب سے جو ڈر جائے وہ تر جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے، وہ دوسروں کا امام بن جاتا ہے، وہ دوسروں کا پیشوا بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر 14ویں رات چاند سے زیادہ چمک ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگوں کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اتنی قیمتی چیز ہے، ہاں جی، تو اس لیے مخلوق کے بارے میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور جو اللہ سے ڈر گیا وہ تر گیا۔ تو ہم سب ڈرنا چاہتے ہیں، یعنی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوگی۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔